السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم حضرات، ناظرین کرام، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہوگا جس کو آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت نہ ہو، محبت نہ ہو، پیار نہ ہو۔ جب آپ کی ذات کی بات آ جاتی ہے، آپ کے آن بان شوکت کی بات آ جاتی ہے، تو ادنا سے ادنا مسلمان آپ پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہمارے بزرگوں کے صف اول کے بزرگ مولانا محمد امین سختر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خط آیا۔ اس خط کے اندر یہ تحریر کیا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک زمانہ ہو گیا ہے، کوئی جلسہ نہیں ہوا، جلسے سیرت النبی۔ اگر آپ اپنا کوئی وقت عنایت فرما دیں تو ہم لوگ اپنے گاؤں کے اندر کوئی جلسہ کرا لیں۔ حضرت نے جب اس تحریر کو پڑھا تو انہوں نے وقت دے دیا اور کہا کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کے گاؤں میں آؤں گا اور انشاءاللہ جلسے سیرت النبی کا انعقاد ہوگا۔ تحریر پہنچ گئی اور طے شدہ پروگرام کے تحت مولانا ٹرین پر سوار ہوئے، وہاں اترے اور آگے جا کر کے تانگا کیا، اس گاؤں میں جا کر کے پہنچے۔ جب اس گاؤں میں پہنچے ہیں تو گاؤں والوں نے باہر ان کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت سے کہا کہ حضرت، کرائے بھاڑے میں جو کچھ خرچ ہوا ہو آپ کا، وہ آپ یہیں لے لیجئے اور یہاں سے واپس چلے جائیے۔ حضرت نے پوچھا آخر کیا بات ہے؟ آپ لوگوں نے جلسے کی فرمائش کی تھی، ہم نے وقت نکالا ہے، اب جلسے کے لیے منع کیوں کر رہے ہیں؟ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس گاؤں کے اندر صرف 10% لوگ ہیں، 90% قادیانیوں کی آبادی ہے۔ جب سے ان لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ ہم لوگ سیرت النبی کے جلسہ منعقد کرنے جا رہے ہیں، وہ لوگ ہم لوگوں کو بار بار دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جان سے مار دیں گے، تمہارے مکانوں کو آگ لگا دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بار بار دھمکی دے رہے ہیں۔ آپ بیان کر کے چلے جائیں گے لیکن پریشانی اور مصیبت ہم لوگوں کے سر پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی، اس لیے برائے مہربانی آپ واپس چلے جائیں اور بیان نہ کریں۔ مولانا نے فرمایا کہ اب مسئلہ ذات نبوت کا آ گیا ہے، بات نہ تمہاری ہے اور نہ ہماری ہے، بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آن بان شان کی ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ یہاں آس پاس میں کوئی ایسا آدمی ہے جو ڈنڈے والا ہو، اثر و رسوخ والا ہو، جس کی اس علاقے میں چلتی ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک صاحب ہیں، لیکن وہ پیشے سے اور عمل سے وہ شخص ڈاکو ہے، رہزنی کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، اس کا نام ہے نورا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے اس کے پاس میں لے جائیں۔ حضرت اپنی ٹیم کے ساتھ میں، مسلمانوں کے ساتھ میں اس کے پاس میں گئے۔ وہ نورا ڈاکو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ بھئی مولوی لوگ اس کے پاس میں آ رہے ہیں۔ اس نے تعجب بھرے لہجے میں کہا اجی خیر تو ہے، آج مولوی لوگ ہمارے دروازے پر کہاں آ گئے اور کیوں آ گئے، کیسے آ گئے؟ تو مولانا محمد امین سختر اکاڑوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے، آپ سے ایک مدد چاہتے ہیں۔ فلاں گاؤں کے اندر جلسے سیرت النبی کا انعقاد ہونے والا تھا، لیکن اس گاؤں کے اندر قادیانی رہتے ہیں اور قادیانی مسلمانوں کو دھمکا رہے ہیں کہ جلسہ مت کرو، اگر جلسہ کرو گے تمہارے املاک کو تباہ کر دیں گے، تمہاری جان لے لیں گے اور تمہارے مکانوں کو گرا دیں گے۔ مسئلہ یہ آ گیا ہے، مسئلہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، مسئلہ اب نبی کی ذات کا ہے، نبی کی شان کا ہے، نبی کی شوکت کا ہے، ان کے آن بان کا ہے۔
تو اس نورا ڈاکو نے کہا اتنا بے غیرت تو نہیں ہوں کہ نبی کی ذات پر اور نبی کے آن بان شان پر حرف آئے اور میں خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہوں. اتنا بے غیرت تو نہیں ہوں. ٹھیک ہے میں چور ہوں، رہزن ہوں، ڈکیتی کرتا ہوں، لیکن اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ میرے نبی کی ذات پر اور ان کی آن بان شان پر حرف آئے اور میں اس کو برداشت کروں. چلو دیکھتے ہیں کون تمہیں دھمکاتا ہے، تمہیں مارتا ہے. اور نورا ڈاکو گیا اس مسجد کے دروازے پر، گیٹ پر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ لوگ مسجد کے اندر بیان جاری کریں، دیکھتا ہوں کہ کون آتا ہے. مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا 3 گھنٹے مسلسل سیرت پر بیان چلتا رہا. لوگ سنتے رہے اور نورا ڈاکو دروازے پر کھڑا پہرا دیتا رہا. پروگرام ختم ہوا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. تقریباً 3 مہینے کے بعد مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک شخص آیا، سر پر عمامہ بندھا ہوا، چہرے پر داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا ہے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہے. مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ نے پہچانا نہیں، میں وہی نورا ڈاکو ہوں جس نے فلاں گاؤں کی مسجد میں پہرا دیا تھا. اس پہرے داری کی وجہ سے مسجد میں بیان ہوا تھا. پروگرام ختم ہوا تھا. اس کے بعد میں جب اپنے گھر گیا، آنکھ لگی ہی تھی کہ آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. آپ تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ نورا، آج تم نے میری عزت اور میری حرمت کی پاسداری کی ہے، میرے آن بان شان کی پاسداری کی ہے. اللہ رب العزت تمہاری اس پاسداری، تمہاری پہرے داری پر خوش ہو کر کے اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. سننا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. تب سے لے کر کے آج تک میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور تب سے میں نے اپنے اس پیشے سے، عمل سے ہم نے توبہ کر لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے آج یہ شکل و صورت ہمیں عطا فرمائی ہے. تو اللہ رب العزت کب کس کو نواز دیں، کب کس کو توبہ کی توفیق دے دیں، کچھ پتہ نہیں. اور جو شخص نبی علیہ السلام کی عزت، حرمت، آن بان شان کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العزت اس کو اس طرح سے دنیا میں چمکائے گا اور آخرت میں بھی چمکائے گا. اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. نبی علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی اس کو، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر بڑی تبدیلی پیدا کرے گا. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو اور آپ کی محبت ہمارے دل میں خوب بڑھے، تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی نبی علیہ السلام کی ذات پر اور آپ کی آن بان شان پر فدا ہونے کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.